اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ڈاکٹر عرفان ڈار بائی پروفیشن۔ میں کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ اور ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ ہوں۔ 18 سال سے میو ہاسپٹل میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہوگا اس کا عنوان جو ہے وہ ہے کہ آپ کے جو کمر کے مورے ہیں ان میں ڈسک سلپ کے جو مسائل ہیں وہ کون کون سے مسائل ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوتا ہے ہماری فزیوتھراپی اسپیشلٹی میں، اور اگر کنزرویٹیولی پیشنٹ مینیج نہ ہو سکا ہو اس کو پرابلمز پھر بھی ہوں تو سرجیکل انٹرونشنز کون کون سے ہیں اور ان کا کیسے ہم آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ کمر کے جو موروں کے درمیان ڈسکس کا ایشو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور ان کی جو ریمیڈی ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگوں کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میری پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ اس سے آپ لوگوں کو جب پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو مکمل آگاہی حاصل ہو سکے گی اور آپ لوگ اویئر ہو سکیں گے۔ جو میری جون سی بھی ویڈیو ہوتی ہے اس میں جو بھی ٹاپک میں ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، وہ آپ لوگ بڑی اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھ سکیں گے۔ جو ڈسک کے پرابلمز ہیں اس کے متعلق آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری جو کمر کی جو پوری بیک بون ہوتی ہے، جو ہماری اسپائن ہوتی ہے، اس میں ٹوٹل 33 مورے ہوتے ہیں، 33 ورٹیبری ہوتے ہیں، اور ہر 2 موروں کے درمیان ایک ڈسک پڑی ہوتی ہے۔ یہ ڈسک جو ہوتی ہے یہ شاک ایبزاربنگ جو ہمارا جو کام ہے ہماری باڈی میں اسپائن کا، اس کا رول پلے کرتی ہے جو ڈسک ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ چھت سے گرتا ہے یا ہائٹ سے نیچے چھلانگ لگاتا ہے تو اگر ڈسک نہ پڑی ہو تو مورے آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈسک ایک ایسا سٹرکچر موروں کے درمیان رکھا ہے کہ اس سے شاک ایبزارب ہو جاتا ہے، اور چاہے بہت زیادہ اونچی ہائٹ سے بھی پیشنٹ یا بندہ چھلانگ لگائے تو اس کے موروں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ڈسک جو ہے وہ اس کے متعلق میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ڈسک ہوتی کیا ہے۔ ڈسک جو ہے وہ بیسیکلی اس کے 2 مین سٹرکچر ہوتے ہیں۔ ایک جو اس کا سٹرکچر ہے، اس کا سینٹرل پارٹ جو ہے ڈسک کا، اس کو کہتے ہیں نیوکلیس پلپوسس، اور اس کے سراؤنڈنگ جیلی لائک مٹیریل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اینولس فائبروسس۔ یہ 2 مین پارٹ ہیں ڈسک کے۔ جب کوئی بھی ڈسک کا پرابلم موروں کے درمیان ہوتا ہے تو مینلی ان 2 جو پارٹس ہیں ڈسک کے ان میں ہی پرابلم ہوتا ہے، اور آگے پھر جو نروز ہیں ان پہ کمپریشن کا آ جانا یا اس طرح کی کوئی بھی پرابلم ہونا وہ ان 2 پارٹس میں پرابلم کی وجہ سے بیسیکلی ہوتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے ان 2 جو پارٹس ہیں ڈسک کے ان کے متعلق ڈسکس کروں گا، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کو اویئرنیس دینے کی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں میں اگر یہ سمٹمز پائے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈسک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے آرتھوپیڈک سرجن سے یا اپنے فزیوتھراپسٹ سے آپ ضرور کنسلٹ کریں، اور میری ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر آپ لوگوں میں یہ سمٹمز آ رہے ہیں کہ آپ کی کمر میں شدید درد ہے، آپ کی کمر کے جو مسلز ہیں ان میں بہت زیادہ کھچاؤ آپ محسوس کر رہے ہیں، کچھ عرصے سے آپ کو کمر کے جو نچلے مسلز ہیں ان میں کھچاؤ کی کمپلینٹ آ رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کی ٹانگوں کے جو مسلز ہیں ان میں کمزوری محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے، یا آپ لوگوں کی ٹانگوں میں جو کیڑیاں چلنے کی جس طرح کمپلینٹ ہوتی ہے، کیڑیاں چلنا یا نیڈلز لائک سینسیشن کے سوئیاں چبھنے کی جو کمپلینٹ ہوتی ہے، اس طرح کی اگر کمپلینٹ آپ کی ٹانگوں میں آ رہی ہے، یا آپ لوگ جو ہیں جو جس کو ڈسک کا پرابلم ہے اس میں جو مثانے کی کمزوری آ رہی ہے، یا اس کو پیشاب
کرنے پہ کنٹرول اس بندے کو نہیں ہے، یعنی وہ اگر اس کو ارج ہوتی ہے پیشاب کرنے کی، یورینیشن کی، تو اس کو فوری طور پر واش روم میں جانا پڑتا ہے، اس کو کنٹرول نہیں ہوتا پیشاب پہ۔ اس کے علاوہ سیکسول انٹرکورس میں اگر سیکسولی ویک پیشنٹ یا وہ بندہ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے، اس کے علاوہ ٹانگوں میں بہت زیادہ کمزوری اور بہت زیادہ فٹیگ اگر رہ رہی ہے تو یہ ڈسک کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ڈسک کے کچھ 5 سے 6 جو مین پرابلمز ہوتے ہیں کمر کے موڑوں کے درمیان، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور نیکسٹ جو میری ویڈیوز ہوں گی اس میں سروائکل جو گردن کے موڑوں کے درمیان ڈسک کے پرابلم ہوتے ہیں وہ بھی میں ڈسکس کروں گا۔ آج جو کمر کے موڑوں کے جو ڈسک کے پرابلمز ہیں ان میں سب سے پہلا مین پرابلم، سب سے بڑا پرابلم ڈسک پرولیپس کا ہوتا ہے۔ اس کو پرولیپسڈ انٹرورٹیبرل ڈسک بھی بولتے ہیں، PID۔ اس کے بعد ڈسک بلج کا پرابلم ہوتا ہے، پھر ڈسک ہرنیشن کا پرابلم ہوتا ہے، پھر ڈسک پروٹروژن کا پرابلم ہوتا ہے، پھر ڈسک ایکسٹروژن کا پرابلم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈسک ڈیسیکیشن، یعنی جو اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں ان میں ڈسک کی جو ڈی جنریشن ہے، یعنی کہ گھسنا شروع ہو جاتی ہیں، جو اس کے پارٹس ہیں اینولس فائبروسس یا نیوکلیس پلپوسس، ان میں گھساؤ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اس کو ڈسک ڈیسیکیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت مین جو پرابلم وہ ڈسک ڈی ہائیڈریشن کا بھی ہمارے لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ خاص قسم کے جو ہمارے ورکرز ہیں یا ہمارے وہ لوگ جو بہت زیادہ لانگ سٹنگ کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے کئی گھنٹے بیٹھ کے مسلسل ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پوسچر میں کام کرنا ہوتا ہے، ان میں ڈسک کے یہ بہت زیادہ پرابلمز دیکھے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ ایک دم سے جھک کے وزن اٹھا لیتے ہیں، یا ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھنے کا کئی لوگوں میں عادت ہوتی ہے، بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو فلیکشن انجری ہے، یعنی فلیکشن انجری آپ کو بتاؤں گا کہ آگے ایک دم وہ مریض جھکے گا اور کوئی چیز اٹھائے گا تو اس کو جرک آئے گا، جرک آنے کی وجہ سے جو نیوکلیس پلپوسس ہے وہ ٹیئر ہو جائے گا اس کا، اور وہ اینولس فائبروسس سے باہر پھٹ کے آ جائے گا۔ اس اینولر ٹیئر کی وجہ سے جو شیاٹک نرو ہے اس پہ کمپریشن آتی ہے، اور پوری ٹانگ میں کچھ لوگوں میں بٹک سے لے کے اینکل تک شدید پین کی کمپلینٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں سائیڈ والی جو ٹانگ کی سائیڈ ہے اس پہ پین کی کمپلینٹ ہوتی ہے، اور کچھ بہت کم لوگوں میں ٹانگ کی فرنٹ سائیڈ پہ پین ہوتی ہے۔ زیادہ جو پین کی کمپلینٹ ہوتی ہے وہ آپ کی بٹک سے لے کے آپ کی بیک سائیڈ بٹک سے لے کے آپ کی کاف مسل تک یہ پین کی کمپلینٹ ہوتی ہے۔ وہ اینولر ٹیئر کی وجہ سے کمپریشن آتا ہے شیٹک نرو پر، اس کو شیٹیکا پین بہت زیادہ عام ہمارے لوگوں میں یہ ایک ٹرم فیمس ہے، شیٹیکا کی پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، فزیو تھراپی ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے تو یہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ خدا نخواستہ یہ پیراپلیجیا تک بھی پہنچنے کا چانس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی پرابلمز ڈسک کی بتانا چاہوں گا جس میں جو ڈسک ہوتی ہے اپنی جگہ سے اگر وہ ہل جائے تو اس کو میں جس طرح آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ڈسک بلج، ڈسک ایکسٹروژن، ڈسک پروٹروژن، یہ ڈفرینٹ ڈسک کے پرابلمز ہیں۔ میں آپ کے نو ہاؤ کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو ٹرمینالوجیز بتا رہا ہوں۔ یہ تو بہت زیادہ ڈیپ سبجیکٹس ہیں، اگر آپ اس کو ڈیپلی جائیں گے تو آپ لوگ بہت زیادہ اویئرنیس حاصل نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں آپ کو شارٹلی اور سپرفیشلی کچھ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو نو ہو اور آپ بیسیکلی اپنی ڈیلی روٹین میں وہ کام نہ کریں جو ڈسک پرابلمز کریٹ کرنے میں یا ڈسک پرابلمز کو پیدا کرنے میں جن کا رول ہوتا ہے، یعنی کہ آگے جھک کے ایک دم سے وزن اٹھا لینا، یا بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھنا، یا ایک ہی پوسچر میں بیٹھ کے کئی گھنٹوں کام کرنا، یا اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں سیدھے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سیدھا اٹھ جانا، یعنی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کروٹ لیں پوری اور پھر اٹھیں، چاہے یہ ینگ ایڈلٹس ہوں، چاہے یہ مڈل ایج لوگ ہوں، چاہے اولڈ پیشنٹ ہوں، ان سب میں ہم ریکمینڈ یہ پریکاشنری میئرز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی
چیزیں ہیں کہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جس سے آپ کو ڈسک کے پرابلمز انشاءاللہ میکسیمم میری جو میں آپ لوگوں کو جو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اس میں آپ کو ڈسک کے پرابلمز نہیں ہوں گے۔ اس میں اگر آپ لوگ کو یہ سمٹمز آتے ہیں، آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی انشاءاللہ اس کا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو یہ سمٹمز کو 2-3 ماہ تک پرسسٹ کرتے ہیں، پھر آپ اپنے آرتھوپیڈک سرجن یا اپنے فزیوتھراپسٹ جو ہیں ان سے آپ مل سکتے ہیں اور اپنی پراپر ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو ڈسک کا سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے ڈسک پرولیپس کا، وہ L5-S1 لیول پہ ہوتا ہے۔ اس سے کم جو پرسنٹیج ہے وہ L4-L5 لیول پہ ہے۔ اس سے کم جو پرسنٹیج ہے ڈسک پرولیپس کی یا ڈسک پرابلمز ہونے کی وہ L3-L4 لیول پہ ہے، یعنی سب سے زیادہ کہنے کا مقصد ہے L5-S1 لیول پہ جب آپ جھکتے ہیں، جھک کے ایک دم سے آپ وزن اٹھاتے ہیں، L5-S1 لیول کی جو ڈسک ہے اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اور یہ 3 مین انویسٹیگیٹو پروسیجرز ہیں، اس سے ہم لوگ یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، وہ CT اسکین ہے، MRI اسکین ہے، اس کے علاوہ ڈسکوگرافی ہے اور مائلوگرافی ہے۔ یہ مین انویسٹیگیٹو پروسیجرز ہیں، ان کے کرنے سے ڈاکٹر جو ہیں یا فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پیشنٹ کا پھر صحیح ڈائریکشن میں جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر ڈسک کا پرابلم کسی بندے کو ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلے کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے فزیوتھراپی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروانی ہوتی ہے۔ فزیوتھراپی میں بیک ایکسٹینشن ایکسرسائزز ہیں اور خاص قسم کی موڈیلٹیز یوز کی جاتی ہیں، وہ پیشنٹ پہ اپلائی کی جاتی ہیں، اور 3 سے 4 ہفتوں کی فزیوتھراپی ٹریٹمنٹ سے بہت حد تک یہ جو ڈسک کے 2-3 ایسے پرابلمز ہیں جو کہ فزیوتھراپی ٹریٹمنٹ، پریکاشنری میئرز اور میڈیکیشن سے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریکاشنری میئرز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، آپ نے جھک کے وزن نہیں اٹھانا، آپ نے پورا بیٹھنا ہے اور گھٹنوں کے بل چیز کو اٹھا کے سیدھا اٹھ جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کروٹ لے کے اٹھنا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے جب بیٹھنا ہے، کئی گھنٹے جو بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ایک پوسچر میں نہ بیٹھیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی موومنٹ بیٹھے ہوئے بھی کرتے رہیں، اور ہر گھنٹے بعد تھوڑا سا چل پھر لیں، تھوڑا سا واک کر لیں، وہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ سیڑھیاں کم سے کم چڑھیں، کموڈ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو بہت زیادہ یہ سمٹمز آ رہے ہوں وہ نماز بھی کرسی پر بیٹھ کے پڑھنے کی کوشش کچھ دیر کے لیے کریں۔ اس کے علاوہ میڈیکیشنز کنزرویٹو ٹریٹمنٹ میں میڈیکیشن 3rd سٹیپ ہے۔ اس میں NSAID سب سے پہلے دیے جاتے ہیں، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلامیٹری ڈرگز۔ اس میں ڈائکلوفینک سوڈیم، ڈائکلوفینک پوٹاشیم، ٹراماڈول، اس کے علاوہ بیٹا سائکلوڈیکسٹرین، ڈفرینٹ NSAIDs ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ مسل ریلیکسنٹس جس میں آپ کی جو بیک مسل اسپیزم ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹزینیڈین، اس کے علاوہ تھائیوکلچیکوسائڈ، ایپیروزون HCl، یہ مین کیمیکل نیمز ہیں مسل ریلیکسنٹس کے، جس میں ٹائزینیڈین میں موویکس ہے، ٹائزینیڈین ہے، ٹرلیکس ہے، ڈفرینٹ برانڈز ہیں، یہ ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ پھر نرو ٹونکس میں یعنی نرو کی انرجی کو انہینس کرنے کے لیے بیسیکلی پری گیبالین، گاباپینٹین، لیکوسامائڈ یہ سالٹ دیے جاتے ہیں۔ پھر وائٹامن B کمپلیکس دیا جاتا ہے جس سے نرو کی جو سرکولیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اس میں نیوروبیان ہے، میتھیکوبال ہے، ونس ڈیلی فار 2 to 3 months یہ دی جاتی ہے۔ ڈسک ڈیسیکیشن جن میں ہوئی ہو، جس میں ڈی جنریٹو چینجز ہیں، اس میں گلوکوزامائن، کنڈرائٹن، MSM، وائٹامن K یہ ایک سالٹ ہے۔ اس میں برانڈز مختلف ہیں، جیولاکس پلس، جیولاکس، اس کے علاوہ فلیکسیبون اور آسٹروفٹ کے نام سے کافی برانڈز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ وہ پیشنٹ کی ویٹ کے حساب سے دیے جاتے ہیں۔ اگر پیشنٹ کا ویٹ 100 kg سے ابو ہے تو صبح دوپہر شام 3 گولیاں دی جاتی ہیں فار ایٹ لیسٹ 3 months۔ اس سے ڈیسیکیشن یا ڈی ہائیڈریشن یا ڈی جنریٹو چینجز کا جو ڈسک میں پرابلم سٹارٹ ہوا ہوتا ہے کافی حد تک سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ میڈیکیشن میں ایک آخری سٹیپ آ جاتا ہے آپ کا لوکل اینالجیسک کریمز یا جیلز، وہ ڈائکلوران جیل، بروفن کریم، وولٹالیمل جیل، اس کے علاوہ کافی اور مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یہ کیے جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سرجیکل پروسیجرز آ جاتے ہیں۔ اگر
کسی پیشنٹ کو 3 سے 4 ماہ پرسسٹ کر رہے ہوں یہ سمٹمز، اور فزیوتھراپی ٹریٹمنٹ، پریکاشنری میئرز، میڈیکیشن، ان چیزوں سے لمبو سیکرل کورسٹ پہننے کے باوجود، ہر کام کرنے کے باوجود بھی ان کو یہ سمٹمز پرسسٹ کر رہے ہوں، تو پھر آرتھوپیڈک سرجری جو ہے وہ ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں، لیمینیکٹومی ہے، اس کے علاوہ باقی کیمو نیوکلیوسس کا ایک پروسیجر ہے، 2-3 پروسیجرز ہیں جس میں ڈسک کی 1-2 پارٹس جو ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور نرو پہ کمپریشن جو ہے پھر کم ہو جاتا ہے، وہ پھر کروائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سرجیکل پروسیجر، سرجیکل انٹرونشن کرنے کے بعد جو کمپیٹنٹ آرتھوپیڈک سرجنز ہیں وہ فزیوتھراپی ٹریٹمنٹ لازمی ایڈوائز کرتے ہیں کہ 1 مہینے سے 2 مہینے تک فزیوتھراپی ٹریٹمنٹ پیشنٹ لازمی کروائے۔ اگر فزیوتھراپی ٹریٹمنٹ آفٹر سرجری نہیں کروائی جاتی تو آرتھوپیڈک سرجن کی سرجری بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسک کی پرابلمز کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی، آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی، آپ کو تقریباً سپرفیشلی ہر چیز میں نے بتائی۔ آپ لوگ یہ ساری چیزیں آپ فالو کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ڈسک کے پرابلمز آپ لوگوں میں کم سے کم ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر و جزاک اللہ، تھینکس ویری مچ۔ ویڈیو ہے اس میں جو میں نے بیک ایکسٹینشن ایکسرسائزز کا ذکر کیا تھا ڈسک پرولیپس کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے آپ نے الٹا لیٹ جانا ہے، الٹا لیٹیں گے، یہ والی ٹانگ پہلے آپ نے 5 سیکنڈز کے لیے وداؤٹ بینڈنگ دا نی جوائنٹ بینڈ نہ ہو، اوپر اٹھا کے رکھنی ہے 5 سیکنڈ کے لیے، چھوڑ دینی ہے۔ پھر آپ نے 5 سیکنڈ کے لیے اوپر اٹھا کے رکھنی ہے، چھوڑ دینی ہے۔ اس ٹانگ کو 10 دفعہ صبح شام آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ پھر دوسری ایکسرسائز ہے، دوسری ٹانگ کو آپ نے اٹھانا ہے وداؤٹ بینڈنگ دا نی جوائنٹ، اٹھا کے رکھنا ہے، نیچے رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے، نی جوائنٹ کو بینڈ نہیں ہونے دینا اور نیچے رکھ دینا ہے۔ پھر 10 سیکنڈ کے لیے اٹھانا ہے، نیچے رکھ دینا ہے۔ یہ ایکسرسائز بھی صبح شام 10 دفعہ ریپیٹ کرنی ہے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اپنی بیک کے پیچھے لے جانے ہیں اور اپنی چیسٹ کو اوپر اٹھا کے رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ نے چیسٹ کو اوپر اٹھا کے رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر چیسٹ کو اوپر اٹھا کے رکھنا ہے 10 سیکنڈ کے لیے، چھوڑ دینا ہے۔ یہ 3 ایکسرسائزز ہیں۔ یہ جو ایکسرسائزز ہیں ان کو کہتے ہیں بیک ایکسٹینشن ایکسرسائزز۔